درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ تکبر کی علامت جو ہے نا، تکبر کی، کسی آدمی نے معلوم کرنا ہو میرے اندر کبر کی بیماری ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اچھا، ان بیماریوں کا علاج اگر دنیا میں ہو نہ سکا نا، تو موت کے بعد جو علاج ہوگا وہ بڑا پریشان کن ہوگا۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بری کر دے۔ میں جب آیا تو آپ لوگ کھڑے ہو گئے، تو جس آدمی میں اگر یہ داعیہ ہو، یہ جذبہ ہو کہ میں کسی مجلس میں آؤں تو لوگ میرے آگے کھڑے ہو جائیں، تو یہ متکبر کی علامت ہے۔ اس بیماری کے ہوتے ہوئے اگر یہ شخص بیغم زندگی گزار رہا ہے نا، تو اس نے اپنی آخرت کی ہولناک آگ کے لیے تیار رہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بیماری کا پتہ کرنا ہو کہ میرے اندر یہ تکبر والا مرض ہے کہ نہیں ہے۔ تکبر نام سنا ہے نا؟ کہتے ہیں جی فلاں بھی بڑا متکبر ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اندر خود کتنا تکبر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے تکبر کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم خود کتنے متکبر ہوتے ہیں۔ یہ جس آدمی کو بے تحاشا غصہ آتا ہے، بے جا غصہ، اس غصے کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے اصل میں۔ اس غصے کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر سمجھتا ہے، اور جب وہ اس لیول پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر یہ بندہ آپ سے باہر ہوتا ہے، اور یہ ادا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ ادا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں۔ یہ تکبر بھی ایک باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اچھے اچھے نیک پارسا لوگ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے، وہ اندر سے دیکھیں تو اس بیماری میں لپٹے ہوتے ہیں۔ ظاہری شخصیت سے نہیں پہچان سکتا آدمی، اور اندر کی جو بیماری ہے، کسی مجلس میں چلے گئے، کسی آدمی نے کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ سنت کی جو تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بندہ کوئی مجلس میں آئے تو اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اس کو جگہ دو، اس کا احترام کرو، اور آنے والے کو لیے یہ پیغام دیا کہ وہ یہ تمنا نہ کرے۔ کیسی زبردست تعلیمات ہیں یہ۔ آنے والے کو کہا کہ وہ تمنا نہ کرے، بیٹھنے والوں کو کہا کہ وہ جگہ دیں۔ ہمارے اندر ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری بڑی خطرناک اور ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے ملنا چاہتا ہے اور وہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں چند قدم چل کے اس کے آگے چلا جاؤں، نہ کہ اپنی جگہ پہ بندہ براجمان رہے، مجھے ہی آ کے ملے، مجھے ہی آ کے ملے۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ چند قدم چل کے آ رہے ہیں تو آپ کو بھی چند قدم چل کے ملنا چاہیے۔ تو یہ بیماری ہے نا جی، اور اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ بڑھائی تو اللہ آپ کے لیے ہے، میری کیا بڑھائی ہے، میری کیا بڑھائی ہے۔
اتنا عاجز انسان ہو کر بندہ متکبر ہو، اتنا عاجز ہو کر جس کا پیشاب بند ہو جائے، جس کی اللہ گندی ہوا بند کر دے، اس کو نکالنے پر قادر نہ ہو اور اپنے آپ کو کہیں سمجھتا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین جب ایسے آدمی کی گردن کو مروڑتے ہیں نا، جب اس کی گردن سے سریا نکلتا ہے تو پھر بڑا پریشان ہوتا ہے وہ۔ اس لیے تواضع اور عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا تکبر الگ ہوتا ہے، ان پڑھوں کا تکبر الگ ہوتا ہے۔ تکبر کئی شکلوں میں ہوتا ہے، مال کا تکبر، علم کا تکبر، حسب نسب کا تکبر، عہدے کا تکبر، یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ اور اس میں ایک تکبر جو علم والا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ علم والا ضروری نہیں ہے کہ مالدار متکبر ہو، غریب بھی متکبر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم اس طرح ہے کہ دو آدمیوں پر آپ نے بے حد ناراضگی کا اظہار کیا، دو آدمیوں سے بہت زیادہ خفا ہوئے، غریب اور متکبر، بوڑھا بدکار، بوڑھا بھی ہو گیا ہے، داڑھی میں سفیدی پھر گئی ہے، ابھی تک بد نظری کا مریض ہے، ابھی تک بدکاری کے جذبات ہیں اس کے، ابھی تک بدکاری میں مبتلا ہے، اور پیسہ ٹکا پاس ہے نہیں، پھر بھی متکبر ہے۔ یہ دو آدمی اللہ کے محبوب نے انتہائی ناپسند فرمائے، انتہائی ناپسند کیے۔ تو ان بیماریوں کی اب یہ جو مبارک راتیں ہیں نا، اصل میں ہمارے اوپر دنیا بہت زیادہ سوار ہے، مال کی محبت بہت سوار ہے، چیزوں اور نقشوں کی محبت بہت سوار ہے۔ اب جس آدمی کی عمر 40 سال سے نکلتی جا رہی ہے نا، اس کو بھی آگے کا غم زیادہ کرنا چاہیے، آگے کا غم۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان راتوں کے اندر اور اس زندگی میں اب جو چیز مانگنے والی ہے نا، وہ ہدایت ہے، عافیت ہے، اللہ سے معافی اور درگزر کرنے کا سوال ہے کہ میرے اندر اتنی اتنی بیماریاں پل رہی ہیں اور میں ایسے ایسے خطرناک بیماریوں کا مریض ہوں۔ یقین جانے کہ لوگ بڑائی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ عاجزی سے بندے کو بڑا کرتا ہے۔ بڑائی سے بڑا کوئی نہیں ہوا، عاجزی سے بڑا ہوا ہے۔ الٹا سارا نظام۔ آپ شہرت کے متمنی ہیں کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، اس کا علاج بھی اصل عاجزی ہے۔ اللہ جس کو مشہور کر دے نا، آپ نے شہرت کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ سے عزت مانگنی چاہیے۔ مشہور تو اللہ تعالیٰ فرعون کو کرتا ہے، کتنا مشہور ہے، قرآن میں بھی اس کا نام آیا ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے فرعون ہے یہ۔ لیکن عزت کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ جل شانہ سے جو اصل مانگنے والے سوال ہیں، ان میں یہ ہے کہ اللہ اس فانی زندگی میں جاتے جاتے ہم انسان بن جائیں، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں
ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، وہ وقت اور قبر، حشر، اللہ کے سامنے پیشی، وہاں ہر مقام پر ہمارے لیے آواز آئے سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمارے لیے یہ اعزاز ہو وہاں پر۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، ابھی تک اسی جذبے سے ہم نہیں نکلے کہ میں نام ہو جائے میرا، میں بڑا آدمی شمار ہو جاؤں۔ آپ بڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کتنے بڑے آئے تھے اور چلے گئے، آپ ہی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے کوئی رہا ہو تو ہم بھی رہ جائیں گے۔ پھر میں اسی بیماری کو پروان چڑھاتے چڑھاتے، اسی بیماری کے اندر مبتلا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے فیصلے آسمانوں پر موت کے ہو چکے ہیں، میرے فیصلے آسمانوں پر زمین میں رہنے کے نہیں ہیں، اٹھنے کے ہیں۔ اوپر کا وجود میرے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، نیچے کا وجود بحال کیا جا رہا ہے، لیکن میں ابھی تک اپنی انانیت سے نہیں نکلا، ابھی تک انانیت سے نہیں نکلا، ابھی تک میرے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جن کو اللہ نے صاحب علم بنایا ہے، کبھی علم نہ جتاؤ، کبھی علم نہ جتاؤ۔ مال دیا تو کبھی غریب کے سامنے مال کی تشہیر نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو حسب نسب والا بنا دیا ہے، دو چار آدمی تمہاری واہ واہ کرنے والے ہو گئے ہیں، شکر کرو اللہ نے پردہ پوشی کر دی ہے، شکر کرو پردہ پوشی ہو گئی ہے، شکر کرو پردہ پوشی ہو گئی ہے، ورنہ اگر ستر کی چادر اٹھ جائے تو کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے سب کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی، سب کو حیثیت معلوم ہو جائے گی، سب کو اپنے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ، تو یہ گزارش ہے کہ ان راتوں میں جب تنہا بیٹھیں ابھی دعا مانگیں، دعا مانگ کے کہ اللہ میرے اندر سے تکبر کو دور کر، اللہ میرے اندر سے عجب کو دور کر، حسد کو دور کر، حسد لالچ کو دور کر۔ اور دوستو ہم بہت زیادہ بیمار ہیں اس وقت۔ میں ابھی حرم کے سفر پہ تھا، وہاں میرے دل میں ایک مضمون آیا، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ جذبہ رکھو، ورنہ خود جب ہم پکڑ میں آ گئے تو بڑی مشکل میں ہوں گے۔ حاسدین ہمارے بہت زیادہ ہیں، اور ہم بھی لوگوں سے حسد کرتے ہیں، ہمیں اپنے حسد کا پتہ نہیں ہے، ہم بھی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم بھی بہتان باندھتے ہیں، ہم بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ہیں، میں ہوں، جب بندہ یہ کہتا ہے میں ہوں نا، اس کے سامنے نفس اس کی تمام بیماریوں پر ایسا حجاب اور پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کو اپنی بیماریوں کا ادراک نہیں ہوتا، دوسرے لوگ سارے بیمار نظر آتے ہیں، اور خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں خود کتنا خطرناک بیمار ہوں، میرے اندر خود کیا کیا بیماریاں ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں پورا آپریشن رکھتا ہے، پورا معائنہ کر کے بتائے گا یہ متکبر بھی ہے، لالچی بھی ہے، حریص بھی ہے، بہت کچھ اس کے بارے میں بتا دے گا، لیکن اپنے بارے میں اس کا خیال یہ ہے میں نے یہ بات شاید آپ سے پہلے بھی کی ہے، آدمی بڑا محبوب صاحب، وہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ بے نظیر قتل ہو گئی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ اس کو بخش دیں گے؟ میں نے کہا میں اور آپ کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ ہمیں، اگر خدا اس کو بخش دے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ بندہ اپنے بارے میں تو اس کو بڑے اونچے گمان ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں اس کا خیال یہ کہ بہت ذلیل ہے، یہ بہت ذلیل آدمی ہے یہ۔
آپ کو دوستوں میں ایک بڑا اہم وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ کسی سے پیسے لینے ہو نا، آپ کا قرضہ کوئی واپس نہیں کرتا، آپ دل سے اس کو معاف کر دیں، لیکن بتائیں نا اس کو، تاکہ واپس کرے تو لے لے اس سے، آپ واپس کرے تو پھر اس سے لے لے، لیکن اندر سے اللہ کے ساتھ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ بہت ڈھیٹ ماحول ہے۔ اگر آپ اس کو بتائیں گے وہ دے گا نہیں پھر، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد اللہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو پکڑ لے۔ ہاں، بات سمجھو۔ دوسرا، یا اللہ جو شخص میرا مخالف ہے، میری غیبت کرتا ہے، مجھ پہ الزام باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، میرے مخالف ہے، میرے اللہ تو میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا، اللہ میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا، اللہ میں نے تیری وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اصل میں یہ بات بھی ہے اپنے لیے کہ اللہ کریم ہے نا، اللہ جب دیکھیں گے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا میری مخلوق پر مہربان ہے، تو بندے کو جو یہ صفات حاصل ہوتی ہیں یہ بھی تو اس کریمی شان سے حاصل ہوتی ہیں، اس رحمت والے نبی کی خیرات میں ملتی ہیں یہ چیزیں۔ جب یہ اتنا مخلوق پر رحم کرتا ہے تو میں اللہ اس کو کیوں نہ معاف کر دوں، میں اللہ اس کو کیوں نہ بخش دوں۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا، اور میں نے تجھے بالکل معاف نہیں کرنا، جا تجھے بالکل معاف نہیں کرتا میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے اللہ خود سفارشی ہوں گے روز محشر۔ دعا کرو اللہ اس جماعت میں ہمیں شامل کر، ہمیں اپنی سفارش کے لیے دائیں بائیں پھرنا ہی نہ پڑے، اللہ کہوں میں خود سفارشی ہوں اس کا۔ دنیا میں اس نے کام کو اچھے نہیں کیے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ اس سے بے حد راضی ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص کو بخش دوں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں یا اللہ میں نہیں معاف کرتا اس کو، میں نہیں معاف کرتا اس کو، میرا حق دلوائیے اس سے، اس نے مجھے بہت ستایا، بہت تنگ کیا۔ اب یہ اللہ کے فضل ہیں، اچھا یہ جو مضمون ابھی بیان ہو رہا ہے یہ فضل کے باب میں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ معاف کر دیں، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں کرتا میں، کہتے ہیں کہ آواز آئے گی، اوے پیچھے مڑ کے دیکھو ذرا، پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت گھنا باغ ہے، بڑے محلات ہیں اس میں، بڑی شان و شوکت ہے۔ یہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے میرے اللہ یہ مقام تو نے کس کے لیے تیار کیا ہے، یہ مکانات اور محلات اور یہ باغات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اس بندے کے ہیں جو میری وجہ سے کسی کو معاف کر دے، میری وجہ سے کسی کو معاف کر دے۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، مجھے دے دیں گے۔ بندہ مومن کی جو صفات ہے نا، ہمیں ابھی تک اجڑ پن اور جہالت والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم دیندار ہو کر داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اہل علم بن گئے ہیں، لیکن ہماری بحث اور مقابلہ ابھی تک خاندان کے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہے جو ان پڑھ ہیں، مقابلہ کرتے اس کے ساتھ۔ وہ تو خدا کے بندے اپنی حیثیت کو سمجھ، تجھے مقابلے کے لیے اپنا ایک کزن ملا ہے کہ میں اپنا علم جتا کر کیسے نیچے کروں اس کو کیسے سبکی دوں میں اس کو، تو ایسے ہی عمر گزار دے گا ساری۔ تو بندہ مومن کب بنے گا؟
تیرا وجود دعوت کب بنے گا کہ تیرے وجود سے لوگ ہدایت پائیں؟ ایسے ہی بھانج مر جائے گا تو، ایسے ہی بے اولاد مر جائے گا، کوئی اپنا روحانی سلسلہ نہیں چھوڑے گا اپنا۔ نہ بھائی ایسا نہ کرو۔ غصہ، انتقام، جذبات، یہ بندہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، یہ بندہ مومن کو ججنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نہیں کام، یہ ہمارا کام کیا ہے؟ رحم دلی، عفو درگزر۔ ہمارا کام کیا ہے؟ محبت۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ نثار احمد خان فتح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے تو زیادہ علم نہیں پڑھا، کہنے لگے عشق کی چند حدیثیں، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، بس میرا علم یہیں تک ہے، یہی میرا نصاب، بس ہمارا مختصر سا علم ہے۔ عشق کی چند حدیثیں یاد کر لو، غم جانا کی کتاب کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے ہو کے دنیا سے جاؤ، بس اللہ کے ہو کے دنیا سے جاؤ۔ باقی بات رہی مقابلوں والی، کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی کو، یہ ناممکن سی باتیں ہیں ساری۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بڑے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، دوستو آج تم سے میں کیا کہوں، ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں، لحد کا بھی پتہ نہیں، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، زمانے کی تیز ہوائیں ایسی چلی کہ قبروں کے پتھر بھی اکھیڑ کے لے گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب ایسا آدمی اگر متکبر ہو، وہ اپنے آپ کو بڑائی سمجھے، بڑا سمجھے اپنے آپ کو، تو یہ اس کا حق ہے؟ یہ نہیں، حق ہی نہیں اس کا۔ ہم کیا بڑے ہوں گے، ہم کیا بڑے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، سوائے انبیاء کے اور عام مسلمانوں میں تخصیص ہے، باقی اس وجود کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے کچھ ہی وقت کے بعد اس نے پھٹ جانا ہے، جسم پھٹ جاتے ہیں اور اس وجود میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کیڑے اس کے جسم کو نوچتے ہیں پھر، اور جس وقت اس کی ہڈیاں گوشت سے فارغ ہو جائیں گی تو یہ کیڑے پھر ایک دوسرے کو کھائیں گے، اور آخر میں جب کیڑے بھی ایک دوسرے کو کھا کے مریں گے نا، تو ایک کیڑا باقی رہ جائے گا جو خود مر جائے گا، پھر یوں پھر ہڈیوں پہ زوال آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا حال بنے گا آگے، کیا کیا ہوگا پھر۔ دوستو یہ فانی زندگی ہے، اس فانی زندگی کی چند ایام جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں توبہ کے لیے، اصلاح کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، نہ کہ تکبر کو، انانیت کو، حرص کو، لالچ کو، طمع کو اور امیدوں کو پالنے کے لیے یہ وقت اللہ نے نہیں دیا۔ یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم انسان بن جائیں، اللہ کو پہچان کی دنیا سے چلے جائیں، اور جب اللہ کو پہچان کے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ قبر بھی ہمارے لیے جنت کا باغ ثابت ہوگی۔ تو ایک تو
یہ جو میں نے مضمون بیان کیا یہ ایک دن میں سمجھ آنے والا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ایک بات ہے جو سمجھ آ گئی ہے. آدمی کے برسوں لگتے ہیں تب جا کے انسان بنتا ہے. آدمی محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے. اور خاص طور پہ یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، ان راتوں کے اندر نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرا محبوب پیغمبر اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں، لیلۃ القدر کو جیسے آج 23ویں شب ہے نا، یہ جو طاق راتیں ہیں اگر میں اس کو پا لیتی ہوں تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر اس رات کو پا لے نا تو اللہ سے یہ مانگنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہ مجھے درگزر کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. بولو نا اللہ سب کو معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. پڑھ لیں گے دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اس دعا کو بہت پڑھنا ہے. اور یہ دعا کس کو سکھائی؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی. اور دنیا میں بندہ رہ کر اللہ سے اگر یہ چیزیں پروانہ مل جائے تو اس سے اچھی دولت اور کیا ہے؟ اس سے اچھی دولت اور ہے کوئی؟ نہیں کوئی بھی. اس سے اچھی دولت اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہم کو تکبر سے بری کر دے. اللہ تکبر سے بری کر دے. اللہ عجب سے بری کر دے. عجب سے، حسد سے بری کرے. حسد سے کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ حسد جو ہے نا یہ بھی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے. اللہ تو نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ نہیں. تو دنیا سے اللہ کے ہو کے چلے جانا، اس کے لیے ایک تو پاکیزہ صحبت چاہیے ہوتی ہے، مسلسل صحبت چاہیے ہوتی ہے تاکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرما دے اور اپنا غم رہے، اس کو اپنی فکر رہے، اپنا علاج اس کی تدبیریں سوچتا رہے، بناتا رہے کہ یا اللہ کس طریقے سے میری اصلاح ہوگی اور کیسے میں ٹھیک ہوں گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ابھی بھی وقت ہے، رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو ان دنوں کے اندر خاص طور پہ دعا اور التجا میں آدمی لگا رہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایسے ہاتھ کھڑے کیے ہوں. اللہ دل کی ساری باتیں سنتے ہیں. یہی فکر سوار ہو، یہی غم سوار ہو اب یہ رمضان ملا ہے، پتہ نہیں اگلے سال رمضان میں کون زندہ رہے گا کون نہیں ہوگا. یا اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. یہ پکا نسخہ ہے، پکی دعا ہے، پکی دعا ہے. اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اور راضی ہے جب مرضی ہے بلا لے. راضی ہے جب مرضی ہے بلا لے. ناراضگی میں نہ بلانا، ناراضگی میں نہ بلانا، کیونکہ ناراضگی میں گئے آگے کا سفر بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک کتاب کا مطالعہ بھی کر رہا تھا. ایک حقائق ہے، واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے مرتے وقت کہا کہ جو میرے ساتھ قبر میں 24 گھنٹے گزار لینا، 24 گھنٹے، میں آدھی بادشاہت اس کے نام کروں گا، آدھی بادشاہت اس کو کے نام کر دوں گا. ایک موچی تھا بیچارہ، جوتیاں گاڑنے والا، غریب تھا. اس نے کہا میری غربت ختم نہیں ہوتی، میں گزار لوں گا، میں گزار دوں گا کہ مجھے 24 گھنٹے اگر یہاں گزارنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد اگر آدھی بادشاہت مل جاتی ہے تو اور کیا چاہیے پھر.
جب بادشاہ کو دفن کیا نا، کہتے ہیں ساتھ اس موچی کو بھی دفن کیا، لیکن موچی کے لیے تھوڑا سا راستہ چھوڑا ہوا کے لیے تاکہ زندہ باہر نکل آئے نا۔ 24 گھنٹے کے بعد جب اس کو نکالا نا، کہتے ہیں وزراء اور سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑے، آؤ بادشاہت لے لو۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ یہ اپنی پاس رکھو، میں نہیں لیتا اس بادشاہت کو۔ کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو میں دیکھ کر آیا ہوں تم چھوڑو اس کو۔ میں تو جو جوتیاں گانٹتا تھا اس حساب کتاب کو جواب نہیں دے سکا۔ جوتیاں گانٹتے وقت جو میں نے پیسہ کمایا، میں تو اس کا حساب کتاب نہیں دے سکا، بادشاہت کا حساب کون دے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک حقائق ہے، واقعہ ہے۔ میں تو اتنے مختصر معاملات میں پھنسا ہوا تھا، تو بادشاہت کے اندر تو جو پھنس گیا تو وہ تو گیا۔ تو دوستو، اصلاح کے ساتھ دنیا بھی مل گئی نا، یہ دنیا بھی انسان کو جنت بنا دیتی ہے۔ اصلاح کے بغیر، تربیت کے بغیر دنیا بھی آئی، یہ بھی اپنے ساتھ وبال اور مصیبت لے کے آتی ہے۔ تو سب سے اونچی چیز جو اللہ سے مانگنے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہماری تربیت کر دے۔ اور تربیت کے بعد اگر دنیا نہ غریبی و تنگدستی تو اللہ سے بالکل نہیں مانگنی چاہیے، اس کی تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی غریبی تنگدستی نہ ہو۔ غریبی تنگدستی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن دنیا بھی ہو، حسنہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ لائٹ آف کر دیں۔ وہ کرسی لا کے ڈال دیں۔ دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہ گئے، دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مقدس راتوں میں، رمضان کے مہینے میں اپنی یاد کی توفیق دی، اپنے گھر میں ہمیں جمع کیا۔ مولانا عبدالمنان صاحب ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھے۔ ایک دفعہ جب شخص اللہ کہتا ہے ایک دفعہ، تو زمین جو ہے نا خوشی سے پھٹتی ہے، زمین خوشی سے پھٹ جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کہہ دینا، اللہ اللہ اللہ، اس ایک بار اللہ کہنے کے انوارات 6 جہتوں پر نکلتے ہیں، اور ہر طرف انوار ہی انوار ہوتے ہیں۔ تو زبانی ہو کہ قلبی ہو، اس نام کا ورد اور وظیفہ ساری زندگی کرنا ہے، ساری زندگی باقی کرنا ہے۔ اسی نام کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی ٹھیک کریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی، اخلاق کو بھی، کردار کو بھی، اللہ سارے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ بس دل میں متوجہ ہو کر دل کی زبان میں کہیں اللہ 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 اللہ۔
अल्लाह दुआ करा दे। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा व रिज़क़ल जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व क़िना अज़ाबिद दुनिया व क़िना अज़ाबिल आखिरह व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबिस सकरातिल मौत व क़िना अज़ाबिस सकरातिल मौत व क़िना अज़ाबिस सकरातिल मौत। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या मुस्तफा